بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون عليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو ان کو بالکل شمار نہیں کر سکتا. لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ تین بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، ایک کان کی نعمت ہے، ایک آنکھ کی نعمت ہے، ایک دل کی نعمت ہے، تو ان تین نعمتوں میں سب سے اہم نعمت کون سی ہے؟ تینوں بڑی اہم نعمتیں ہیں. دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور آنکھوں کے بغیر انسان کی دنیا اندھی ہو جاتی ہے، اور کانوں کے بغیر انسانوں کو کیا معلوم ہوتا ہے. آپ ان کا جو بھی نمبر لگائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کانوں کا ان دونوں نعمتوں سے پہلے تذکرہ کیا ہے. قُلْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. ان کو کہہ دو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، پھر اس نے تمہارے لیے آنکھیں پیدا کی، پھر اس نے تمہارے لیے دل پیدا کیا. یہ کان اتنی اہم چیز ہے کہ علم کا اور علم حاصل کرنے کا سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے. اگر آپ کے پاس کان نہ ہوں تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. اور اگرچہ آج کی دنیا میں گونگوں اور بہروں کو بھی کچھ سکھلایا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا. جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے کیا؟ سمجھیں گے نہیں تو آپ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو، ہدایت کا سننا ایمان کا پہلا تقاضا ہے، اور سننا بھی اس طرح جس طرح انسان سنتے ہیں. جی، سننا، سننے کے بعد سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا. یہ بنیادی چیز ہے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. ان کافروں میں جن کے دو گروہ پہلے ہوئے تھے کہ کچھ ایمان لائیں گے، کچھ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ مِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو استماع کرتا ہے آپ کی طرف. ایک ہوتا ہے سماع. سماع کہتے ہیں سن لینا، بکری سن رہی ہے، بھیڑ سن رہی ہے، جانور سن رہا ہے. استماع کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، نیت کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے کسی بات کو سننا، اس کو کہتے ہیں استماع. تو یہ آپ کے مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ آپ کو سنتے ہیں. اور ان کا یہ ایک سننا اس لیے بھی تھا تاکہ یہ اپنے عوام کو کہہ سکیں کہ نرے ہم ضدی نہیں ہیں یار، ہم بھی تو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی ان کا آواز سنتے ہیں، ہم ان کا پیغام سنتے ہیں. ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہم نہیں بیٹھتے، ہم نہیں سنتے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے تم پاگل اور دیوانے ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانوں کی طرف لگے ہوئے ہو. ان میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. نہ گھر کو تم نے کوئی توجہ دی ہے، نہ بچوں کو کوئی توجہ دی ہے. اول آخر جو نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو. لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے یہ آپ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے. اور اسی کی بنیاد پر پھر ایک میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پوری کی پوری کافروں نے ایک مہم لانچ کی ہے، اور ایک پوری کی پوری ایک جو سمجھے کہ ایک جماعت کھڑی کر دی ہے جس کو مستشرق کہتے ہیں. مستشرق کہتے ہیں جو دین کا علم اس طرح حاصل کرے جس طرح ہمارا عالم دین حاصل کرتا ہے. یعنی ہمارا عالم دین اگر 8 سال لگاتا ہے تو وہ بھی دین کو سمجھنے کے لیے پورے 8 سال لگاتے ہیں، اور پوری عرق ریزی کے ساتھ، پوری
پوری محنت اور توجہ کے ساتھ دین کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عالم دین اس لیے علم پڑھتا ہے تاکہ وہ دین کو سمجھے اور دین پر عمل کرے اور دین کو پھیلائے، لیکن یہ مستشرق دین کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس سے کیڑے نکالے اور اس کی خامیاں نکالے اور لوگوں کے سامنے دین اسلام کو بے اعتبار کرے۔ اس کو کہتے ہیں مستشرق۔ یہ سنتے ہیں، یہ منٹ گمری کے نام سے یہ سہیوال جو تھا یہ کافر تھا، اور لیکن اس نے بڑا دین پڑھا، اس نے امام غزالی کے اوپر وہ کتاب لکھی، اس نے سیرت کی ایک کتاب لکھی، اس نے امام غزالی پر ایک کتاب لکھی، یعنی ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اس کو اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے، دین پڑھتے پڑھتے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن نیت کا بڑا تعلق کہ کس نقطہ نظر سے انسان سن رہا ہے، کوئی سنے گا کس نقطہ نظر سے سنے گا۔ سنتے ہیں یہ گفتگو ہوتی ہے، کوئی دیکھتے ہیں کیسی گفتگو، اچھی گفتگو کرتا ہے، بری گفتگو کرتا ہے۔ ایک آدمی سنتا ہے کہ یہ دیکھے کہاں یہ پھسلتا ہے اور میں اس کو پکڑوں گا۔ ایک آدمی سنتا ہے طلب ہدایت کے لیے، کوئی اچھی بات یہ سمجھا سکا ہے تو میں سمجھ لوں گا، نہیں سمجھا سکا تو میں خود کوشش کروں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی سننے کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے جی، کہنے سے زیادہ سننے والے کے اوپر انحصار ہے کہ سنتا کون کس حیثیت سے، کون عمل کی۔ تو یہ سنتے تھے لیکن اس طرح سنتے تھے، وہ توجہ کے ساتھ سنتے تھے، لیکن سنتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو ہدایت ملے۔ اس لیے سنانے والے کو بھی چاہیے کہ آپ کے سامعین میں پتہ نہیں کس کس کیٹیگری اور کس کس درجے کے لوگ ہیں اور کس کس نیت کے لوگ ہیں، جب وہ سنائے تو کوئی ایسی بات نہ سنائے جس سے لوگوں کے بدکنے کا اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہو، حکمت کے ساتھ اپنے دین کی دعوت کو پیش کرے۔ یہ کارل مارکس لینن سے پہلے زار روس کی حکومت تھی اور کئی عرصے تک ان کی حکومت قائم رہی، لادین حکومت تھی۔ پھر ایک سٹیج پر انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری حکومت کا اور ہماری ریاست کا بھی کوئی مذہب ہونا چاہیے۔ مشاورت ہوئی اور بادشاہ وقت نے جو ہے نا اس چیز کو یعنی فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں اپنا کوئی نہ کوئی مذہب رکھیں گے۔ پہلے کوئی مذہب نہیں تھا، تو مذہب کون سا رکھیں گے جی آپ؟ تو دنیا میں جو مذہب ہیں جی ان میں سے کسی کے ایک کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کیونکہ مذہب ایک انسان کی یوں سمجھے جس طرح بھوک ہے انسان کی، اس طرح یہ بھی انسان کی بھوک ہے، اللہ کو پوجنا، خدا کو پوجنا۔ جب آپ کی روحیں پیدا ہوئی تھیں تو اللہ نے پوچھ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں جی، ساری روح۔ تو یہ جس طرح مکان بن جاتا ہے نا، کوئی اینٹ کی جگہ رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں سارا مقام مکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کسی نہ کسی کو انسان پوچھتا ہے، یہ اپنے شعور کی بات ہے، کوئی اپنے جیسے انسانوں کو پوچھنے لگتا ہے، جو اپنے سے گھٹیا چیز کو پوچھنے لگتا ہے۔ لوگ گدھوں کو بھی پوچھتے ہیں، لوگ سانپوں کو بھی پوچھتے ہیں، پتھروں کو بھی پوچھتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ ایک بھوک ہے، ان کو محسوس ہوئی کہ یہ تو ہونا چاہیے، کوئی ہمارا الہ ہو، کوئی ہمارا معبود ہو، ہم اس کا کہا مانیں۔ تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ دنیا کے اندر جو مذہب اس وقت متعارف ہیں ان میں یہودیت ہے، ان میں عیسائیت ہے، ان میں اسلام ہے۔ اس نے پھر پہلے یہودی علماء کو بلایا تاکہ اپنے دین کا مجھے بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں کیا ہے۔ تو یہودیت کے علم بردار جو لوگ تھے انہوں نے جا کر ان کو یہودیت کی جو تعلیم دی اس میں انہوں نے سارے مشکل احکام بتائے اور سنائے، اور اس نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں۔ وہ پھر انہوں نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کا جو نمائندہ وفد تھا ان کو ان کے بزرگوں نے سمجھایا کہ مشکل بات نہ کہنا، آسانیاں پیدا کرنا، آسان بات کہنا جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوچ سمجھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ہم کوئی آسان دین کا تعارف کرائیں گے۔ انہوں نے کہا باقی سب کچھ ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، ہمارے مذہب میں دو چیزیں حرام ہیں، ایک شراب حرام ہے، شراب ہم نہیں پیتے، اور دوسرا سور کا گوشت حرام ہے۔ اس نے کہا جی اس کے بغیر ہمارا تو گزارا نہیں ہے جی،
ویسے ٹھیک ہے آپ کا مذہب، لیکن ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر عیسائی آئے۔ عیسائی چونکہ انہوں نے بہت ملغوبہ کیا ہوا ہے اور دین کے اندر بڑی آمیزش کی ہوئی ہے، آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، انہوں نے ساری رخصتیں اور رعایتیں جو اس وقت موجود ہیں، ہر قسم کا کام بھی کر سکتے ہیں عیسائی ہو، حالانکہ ان کے اپنے مذہب میں بھی شراب حرام ہے اور اس طرح کی چیزیں حرام ہیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم عیسائیت کو اختیار کریں گے، اور پھر اس نے عیسائیت کو اختیار کیا۔ عیسائیت کو اختیار کیا تو آپ اندازہ لگائیں اس عیسائیت کو اختیار کرنے کی وجہ سے 9 لاکھ لوگ عیسائی ہو گئے، بادشاہ کے عیسائیت کے اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت کی خرابی خرابیوں کی جڑ ہے۔ حکمران اچھا ہوگا تو عوام اچھے ہوں گے، حکمران بدکار ہوگا، دھوکے باز ہوگا، فراڈی ہوگا، چور ہوگا، تو پھر اس طرح کی قوم بنے گی جس طرح کی قوم آج ہماری بنی ہوئی۔ جو ڈگڈگی بجاتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی نظریاتی اساس نہیں۔ پتہ ہے کہ مستند یہ حرام کار آدمی ہے، یہ چور ہے، مستند چور ہے، مستند حرام کار ہے، مستند جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ یہ سننے اور سنانے میں حکمت کا بہرحال کام ہونا چاہیے۔ یہاں تو ارشاد یہ ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو غور لگا کر غور کے ساتھ آپ سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ گونگوں کو سنائیں گے؟ یہ تو گونگے ہیں، بیل کے آگے بھینسری بجا دو، ہاں جی، کسی گونگے کو سنا دے اور ان کو سنا دو، ایک جیسا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، جو دل کے کان کھول کر سنے دراصل وہ سننا مفروض ہے، ورنہ ان کو سننا اور ان کو نہ سننا ایک برابر ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یہ عقل نہ رکھتے ہوں، اگر یہ عقل نہ رکھتے، عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی سوچتے سمجھتے نہ ہوں، اس کے اوپر عمل نہ کرتے ہوں، ہاں جی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، پھر ان کا سننا اس طرح ہے جس طرح آپ گونگوں کو سنا رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اصل مفہوم کیا ہوا؟ اصل مفہوم یہ ہوا کہ جب بھی انسان کوئی ہدایت کی مجلس میں بیٹھے، اس نقطہ نظر سے بیٹھے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے اس سے ہدایت تلاش کرنی ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے اس سے رہنمائی لینی ہے، میرے اللہ نے مجھے اس میں کیا کہا ہے۔ یہ سمندر ہے، یہ قرآن تو ویسے سمندر ہے، اس کو کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور خطیب بھی اس طرح نہیں سمجھا سکتا جس طرح اللہ نے سمجھایا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، اس کے اوپر تدبر کیا کرو۔ تدبر کا کیا؟ ڈوب جایا کرو، اس میں اپنے لیے پیغام تلاش کیا کرو کہ آج میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے۔ آپ خود اس کے اوپر غور کریں گے تو یہ اس سے بڑا درس ہے جو آپ کو ملے